خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI ہماری زندگی کے ہر حصے میں شامل ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ایک درست اخلاقی دائرہ کار کی ضرورت بھی بڑھ گئی ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 11ویں صدی کا ایک شاندار فلسفہ کس طرح آج کی جدید AI گورننس کے لیے ایک زبردست اور اہم ترین بات ایک غیر مغربی اخلاقی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ بات شروع کرتے ہیں اوپن AI کے CEO سیم آلٹمن کے ایک بہت مشہور اور زیر بحث بیان سے۔ انہوں نے جنریٹیو AI کو محض الفاظ کے لیے ایک کیلکولیٹر کہہ دیا۔ بظاہر یہ جملہ بہت سادہ اور بے ضرر سا لگتا ہے نا، لیکن سچ پوچھیں تو یہ مصنوعی ذہانت کی اصل طاقت اور اس کے گہرے اثرات کو بہت ہی کم کر کے پیش کرتا ہے۔ ہمیں اس کیلکولیٹر والی غلط فہمی سے فوراً باہر نکلنا ہوگا۔ ذرا سوچئے، کیا ایک عام کیلکولیٹر کبھی غلط بیانی کرتا یا کسی کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ بالکل نہیں، لیکن AI ایسا کرتا ہے۔ یہ مشین بے شمار سنگین اخلاقی اور ماحولیاتی مسائل پیدا کر رہی ہے۔ AI کو ٹرین کرنے کے لیے اکثر استحصالی مزدوری کا سہارا لیا جاتا ہے اور ڈیٹا سینٹرز کے لیے بے پناہ پانی اور بجلی خرچ ہوتی ہے۔ اور تو اور، یہ ہمارے آزادانہ سوچنے کی صلاحیت کو کمزور کر کے فیصلہ سازی کا اختیار کارپوریٹ سسٹمز کے حوالے کر رہی ہے۔ یہ پرانے لسانی اور سماجی تعصبات کو ہر سطح پر مزید پھیلا رہی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ صرف حساب کتاب کی کوئی عام مشین نہیں، بلکہ ایک ایسا طاقتور سسٹم ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہم ان اہم موضوعات کا احاطہ کریں گے۔ پہلا، مغربی اخلاقیات کا خلا۔ دوسرا، امانت یعنی ایک مقدس ذمہ داری۔ تیسرا، نفس اور مشین کا فرق۔ چوتھا، اخلاقیات کو میٹرکس میں کیسے ڈھالا جائے، اور آخر میں اخلاقی قطب نما کی بحالی۔ حصہ پہلا، مغربی اخلاقیات کا خلا، چیک لسٹ سے آگے کی سوچ۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اکیڈمک ریسرچرز اور کمپیوٹر سائنس کے ماہرین AI کو کنٹرول کرنے میں اتنی مشکل کا شکار کیوں ہیں۔ یہاں دو مختلف نقطہ نظر کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف یورپی یونین کے AI ایکٹ جیسے تکنیکی اور سیکولر مغربی ماڈلز ہیں جو بالکل ایک چیک لسٹ کی طرح کام کرتے ہیں۔ وہ اصول تو وضع کر دیتے ہیں، لیکن ان میں وہ ثقافتی اور روحانی گہرائی نہیں ہوتی جو انسان کو اندر سے نیک نیتی پر مجبور کرے۔ دوسری طرف ثقافتی اور روحانی روایت ہیں جو صرف یہ نہیں بتاتی کہ AI کو کیا کرنا چاہیے، بلکہ انسان کی ضمیر کو اس بات پر ابھارتی ہیں کہ اسے محفوظ کیوں بنانا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کمپیوٹر سائنس کے شعبے کو ان سیکولر اصولوں کو عملی جامہ پہنانے میں کافی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ٹیکنالوجی ضروریات اور اخلاقی اقدار اکثر آپس میں ٹکرا جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر AI کے تعصب کو کم کرنے کے لیے بے تحاشا ڈیٹا درکار ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے پرائیویسی اور خود مختاری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح عالمگیر اصول لاگو کرنے کی کوشش میں مقامی ثقافتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، جب کچھ غلط ہوتا ہے تو کیا ایک بے جان مشین پر اخلاقی الزام لگایا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ حصہ دوسرا، امانت، ایک مقدس ذمہ داری۔ الغزالی کا 11ویں صدی کا حل۔ ٹیکنالوجی کے ان جدید مسائل کا حل ہمیں حیرت انگیز طور پر تاریخ میں ملتا ہے۔ 11ویں صدی کے عظیم اسلامی فلسفی امام غزالی کی حکمت ہمیں ایک ایسی شاندار غیر مغربی روایت سے جوڑتی ہے جہاں سائنس اور روحانی اخلاقیات نے ہمیشہ ایک ساتھ سفر کیا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ان دونوں کو الگ الگ خانوں میں بانٹنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ الغزالی کے فلسفے کے مطابق امانت صرف کسی سسٹم کی ٹیکنیکل قابلیت کا نام نہیں ہے، یہ دراصل ایک بہت گہرا نفسیاتی اور روحانی معاہدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تخلیق کار، ڈیولپر یا رہنما اپنے کام اور اپنی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کی مکمل اخلاقی ذمہ داری لے تاکہ ہر قدم پر دیانتداری، انصاف اور جوابدہی قائم رہے۔ قیادت اور جدت میں امانت کے 3 بڑے ستون ہیں: اخلاص، محاسبہ یعنی جوابدہی، اور عدل۔ جب ہم ان تینوں ستونوں کو ٹیکنالوجی کی دنیا میں شامل کرتے ہیں تو سارا فوکس صرف مشین کی نگرانی سے ہٹ کر اسے بنانے والے انسان کے ضمیر کو بیدار کرنے پر آ جاتا ہے۔ اصل کنٹرول مشین کے سرکٹس میں نہیں بلکہ انسان کی نیت میں ہوتا ہے۔ حصہ تیسرا، نفس اور مشین، کیلکولیٹر بمقابلہ روح۔ اب دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل اور مصنوعی کمپیوٹیشن کے درمیان
اصل اور بنیادی فرق کیا ہے؟ اے آئی انسانی سوچ کی بہترین نقل تو کر سکتی ہے، لیکن اس میں نفس ناطقہ یعنی عقلی روح سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ نفس ناطقہ ہی انسان کی وہ خاصیت ہے جو صحیح اور غلط کا شعور رکھتی ہے، غور و فکر کرتی ہے اور امانت جیسی بھاری ذمہ داری اٹھا سکتی ہے۔ مشین صرف حساب لگا سکتی ہے، وہ ضمیر نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی اسے کسی بات کا حقیقی مطلب سمجھ آ سکتا ہے۔ حصہ چوتھا، اخلاقیات کو میٹرکس میں ڈھالنا، کمپیوٹر سائنس میں اس کا اطلاق۔ اب فلسفے کی باتیں اپنی جگہ بہت زبردست ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایکیڈیمک ریسرچرز ان روایتی اقدار کو جدید کمپیوٹر لیب میں عملی طور پر کیسے لاگو کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی پیٹرا ملیشیا کے محققین کی جانب سے تیار کیا گیا یہ 7 مراحل کا ورک فلو واضح طور پر دکھاتا ہے کہ اسلامی اخلاقیات صرف کتابوں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہیں اے آئی کی تکنیکی جانچ کا باقاعدہ حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ میٹرکس اس بات کی شاندار مثال ہے کہ تھیوری کو پریکٹس میں کیسے بدلا جاتا ہے۔ اب ماڈلز کو صرف اس بات پر نہیں پرکھا جا رہا کہ ان کی کوڈنگ کتنی اچھی ہے، بلکہ انہیں انسانی وقار کے تحفظ، نقصانات سے بچاؤ اور مسلح یعنی معاشرے کی مجموعی بھلائی جیسے پیمانوں پر سکور کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑی اور مثبت پیش رفت ہے۔ حصہ پانچواں، اخلاقی کتب نما کی بحالی، ذہانت کے دور میں اعتماد قائم کرنا۔ جب امانت کے اصول کو ان جدید تکنیکی نظاموں میں شامل کیا جاتا ہے تو ہم محض رولز فالو نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ایک ایسا مضبوط اور گہرا اعتماد قائم کر رہے ہوتے ہیں جو دنیا کے ہر معاشرے اور ثقافت کے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ اس جائزے کے اختتام پر یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ اگر آج ایک مصنوعی ذہانت کوئی انتہائی اہم اور نازک فیصلہ کرتی ہے تو اس کے نتائج کی اخلاقی ذمہ داری یعنی امانت کا بوجھ آخرکار کس پر آئے گا؟ ایک بے جان مشین کو تو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا، یہ بوجھ ہر صورت میں گھوم پھر کر ہم انسانوں پر ہی آئے گا، اور یہی وجہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں اس اخلاقی کتبہ نما کی بحالی آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔